سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الزمر کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ قرآن کی 39ویں سورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اچھا، سورۃ الزمر، اس کا نام ہی بڑا دلچسپ ہے۔ زمر کا مطلب تو گروہ ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، گروہ، اور اس کی وجہ تسمیہ سورت کے آخر میں واضح ہوتی ہے، جو بہت ہی گہرا منظر ہے۔ لیکن سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے توحید خالص توحید۔ جی، یعنی دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنا۔ یہ سورت شرک کی ہر شکل کو، ہر بہانے کو رد کرتی ہے۔ تو گویا یہ سورت ہمیں ایک سفر پر لے جاتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں توحید کے دلائل دیتی ہے، کائنات سے، خود ہماری ذات سے، اور پھر آخرت کے انجام تک پہنچاتی ہے۔ چلیں تو پھر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ تجھ پر نازل کیا ہے، پس تم خدا کی عبادت کرو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو۔ دیکھیں، پہلا ہی حکم وہ نماز یا روزے کا نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو ایک باطنی کیفیت کا حکم ہے، اخلاص کا۔ بالکل، یعنی نیت کی پاکیزگی، کہ جو کچھ بھی کرو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، یہی دین کی روح ہے۔ اور اسی پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ مطلب اخلاص کی یہ مرکزیت ہمیں عبادت کی اصل روح کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اگر نیت میں ملاوٹ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگلی ہی آیت میں اس نقطے کو مزید واضح کر دیا گیا، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ آگاہ رہو کہ خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر ان لوگوں کی دلیل بیان کی جو خدا کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔ جی، یہی ان کی منطق تھی۔ وہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے، اسے رب الارباب یعنی سب سے بڑا رب کہتے تھے، اچھا، لیکن کہتے تھے کہ ہماری رسائی براہ راست اس تک نہیں ہو سکتی۔ یہ بت، یہ بزرگ ہستیاں، یہ وسیلے ہیں۔ یہ سوچ تو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر آتی ہے۔ بالکل آتی ہے، لیکن قرآن اس منطق کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ قربت کا جھوٹا بہانہ ہے اور کفران نعمت ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہے۔ مطلب جس نے خود ہی حق سے منہ موڑ لیا اور جھوٹ کا سہارا لیا تو اس نے ہدایت کا دروازہ خود پر بند کر لیا۔ جی بالکل، تو یہ شرک کی ایک شکل تھی، وسیلے والی۔ صحیح۔ اس کے بعد قرآن شرک کی دوسری بڑی شکل یعنی اللہ کے لیے اولاد کے تصور پر بات کرتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہر غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ جی، فرمایا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے جو یکتا اور سب پر غالب ہے۔ یہ تو ایک طرح کا الزامی جواب ہے نا؟ بالکل، یعنی اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی تو اسے اولاد پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اپنی ہی مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ جی، کیونکہ وہ الواحد ہے، یکتا ہے، اور القہار ہے، سب پر غالب۔ اسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور ہی اس کی شان کے خلاف ہے۔ اور پھر اپنی اسی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ہمیں کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جی، اگلی ہی آیت میں فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یہاں یہ یکورو کا لفظ، اس کا مطلب تو لپیٹنا ہوتا ہے، جیسے امامہ لپیٹتے ہیں۔ بہت خوب، جی بالکل ویسے ہی۔ یہ صرف یہ نہیں کہ دن کے بعد رات آتی ہے، یہ ایک مسلسل متحرک عمل کی تصویر ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ مفسرین نے تو اسے زمین کے گول ہونے کا اشارہ بھی کہا ہے۔ جی، یہ ایک لطیف سائنسی اشارہ ہے کہ اگر آپ خلا سے دیکھیں تو رات اور دن ایک دوسرے پر کسی گول چیز کی طرح لپٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔
اور اس کائناتی نشانی کے بعد اللہ ہمیں ہماری اپنی ذات کی طرف لاتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں کے اندر ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت عطا کرتا ہے۔ 3 تاریکیاں؟ جی، پیٹ کی تاریکی، پھر رحم کی تاریکی اور پھر رحم کی جھلی کی تاریکی۔ واہ! یعنی کائنات سے لے کر ہمارے اپنے وجود تک ہر جگہ اسی کی نشانیاں ہیں۔ ہر جگہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعائے عرفہ میں بھی انہی مراحل کا بہت خوبصورتی سے ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، تو اب توحید کے دلائل کے بعد قرآن انسان کی نفسیات اور اس کی ذمہ داری پر بات کرتا ہے۔ فرمایا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ کہ اللہ کفر پسند نہیں کرتا، یہ تقدیر اور اختیار کے مسئلے کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کفر کا ارادہ کیا، کہا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ انسان کا کفر اس کے اپنے اختیار کا نتیجہ ہے، اللہ کی جبری مرضی کا نہیں۔ اللہ نے اختیار تو دیا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بھلائی ہی چاہتا ہے۔ یہ تو جبر کے عقیدے کا بہت واضح جواب ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ اصول بھی بتا دیا کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صحیح۔ پھر اگلی آیات میں انسان کی ایک عام کمزوری بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جی، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے دعا کر رہا تھا۔ یہ تو ہماری کتنی سچی تصویر ہے۔ بالکل، مشکل میں سب کو خدا یاد آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آسانی ملتی ہے انسان غافل ہو جاتا ہے، نعمت کو اپنی قابلیت سمجھنے لگتا ہے۔ اور اسی انسان کے مقابلے میں قرآن ایک دوسرا کردار پیش کرتا ہے۔ جی، فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ کیا وہ شخص جو راتوں کو سجدے اور قیام میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کیا وہ اس غافل شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر ایک فیصلہ کن سوال پوچھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں جاننے سے مراد صرف کتابی علم نہیں بلکہ معرفت ہے، حقیقت کا ادراک ہے۔ بالکل، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے اور جو غافل ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو اب توحید اور شرک کا فرق واضح کرنے کے بعد سورت اہل ایمان کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتی ہے۔ ہدایات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، قل یعنی کہہ دیجئے کے ساتھ پہلی ہدایت، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں 4 باتیں ہیں: تقوی، احسان، ہجرت اور صبر۔ ہجرت وہ کہاں ہے؟ یہ جو فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین وسیع ہے، یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے اچھا، کہ اگر ایک جگہ دین پر عمل مشکل ہو تو ہمت نہ ہارو، ہجرت کرو۔ جی، اور چونکہ ہجرت مشکل کام ہے، اس لیے فوراً صبر کا ذکر کیا اور اس کا اجر بغیر حساب یعنی بے حساب قرار دیا۔ واہ، اس کے بعد باقی ہدایات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوائی جا رہی ہیں تاکہ وہ امت کے لیے نمونہ بنے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ کہہ دیجئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو خالص کرتے ہوئے
اللہ کی عبادت کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ پیغمبر اکرم کو پہلا مسلمان بننے کا حکم ملنا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ صرف زمانے کے لحاظ سے پہلا ہونا نہیں ہے، یہ ہر چیز میں پہل کرنے کی طرف اشارہ ہے، ایمان میں، عمل میں، قربانی میں۔ یہ ان کی عبودیت کی انتہا ہے۔ صحیح۔ ان ہدایات کے بعد اللہ کے حقیقی بندوں کی دو ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو دل کو چھو لیتی ہیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا بس میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ جی، یہ آیت تو آج کے دور کے لیے ایک منشور ہے۔ ہر بات کو کھلے ذہن سے سننا، تعصب کے بغیر، اور پھر عقل کی بنیاد پر بہترین کا انتخاب کرنا۔ جی، یہ اسلام میں فکری آزادی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ طاغوت سے بچنا یعنی ہر اس طاقت سے بچنا جو اللہ کے مقابلے میں سر اٹھائے، اور پھر بہترین بات کی پیروی کرنا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، اس کے بعد سورت بتاتی ہے کہ یہ ہدایت یعنی قرآن دلوں پر اثر کیسے کرتی ہے۔ اچھا، ایک مثال دی گئی ہے بارش کی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، جیسے بے رنگ پانی سے الگ الگ رنگوں کی فصلیں اگتی ہیں، ویسے ہی وحی کا نور جب دلوں پر اترتا ہے تو مختلف نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اور پھر دو طرح کے دلوں کا موازنہ کیا گیا ہے، ایک وہ جس کا سینہ کشادہ ہو یعنی شرح صدر، اور دوسرا وہ جس کا دل سخت ہو گیا ہو، کساوت قلب۔ جی، تو یہ شرح صدر یا کساوت قلب، کیا یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا اس میں انسان کے اپنے اعمال کا بھی کوئی دخل ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ قرآن کے مطابق اس کی ابتدا انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے۔ عاجزی اور حق کی تلاش دل کو نرم کرتی ہے۔ اور تکبیر اور گناہ؟ تکبر، ہٹ دھرمی اور گناہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دینا دلوں کو سخت کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر قرآن کو احسن الحدیث یعنی بہترین کلام کہا گیا اور اس کی تاثیر بیان کی گئی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ خوف اور امید کا کتنا حسین امتزاج ہے۔ پہلے اللہ کی عظمت کے خوف سے لرزہ طاری ہوتا ہے، اور پھر اس کی رحمت کی امید سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہی قرآن کی تاثیر ہے۔ اور اب اس روحانی سفر کے بعد سورت کا اختتام ہمیں قیامت کے میدان میں لے جاتا ہے، جہاں ہر چیز کا انجام ہونا ہے۔ جی، اور منظر بہت ہیبتناک ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعٌ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر نفخ صور کا ذکر ہے، پہلی پھونک پر سب فنا اور دوسری پر سب زندہ۔ اور پھر میدان حشر کا منظر، جی، اور اشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، پھر لوگوں کو گروہوں میں جنت اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور یہیں اس سورت کے نام الزمر کی حکمت واضح ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر؟ جی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ تو یہ گروہ در گروہ لے جانے میں کیا حکمت ہے؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ان کی اجتماعیت کا
عکس ہے، لوگوں کو ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے لیڈروں کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروہ اپنے جیسوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اور پھر متقین کے بارے میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہاں ایک بہت لطیف فرق ہے، جہنم کے دروازے مجرموں کے پہنچنے پر کھولی جائیں گے جو ذلت کی علامت ہے، صحیح، جبکہ جنت کے دروازے مہمانوں کے استقبال کے لیے پہلے سے کھولے ہوں گے، عزت و تکریم کی نشانی۔ بالکل، اور پھر جنتی اللہ کی حمد بیان کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور سورت کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے تسبیح کر رہے ہیں اور ہر طرف سے ایک ہی آواز گونج رہی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو ایک بہت ہی جامع صورت ہے، توحید سے شروع ہو کر کائنات اور انسان سے دلائل دیتی ہوئی اخلاقیات کا احاطہ کر کے قیامت پر ختم ہوتی ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف غیر متزلزل توحید اور خالص نیت ہے۔ اور اس میں گناہ گاروں کے لیے امید کا بہت بڑا پیغام بھی ہے، وہ آیت کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جی، شرط صرف سچے دل سے رجوع کرنے کی ہے۔ اور جو ایک بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے وہ اللہ کے حقیقی بندوں کی وہ پہچان ہے کہ وہ ہر بات کو سنتے ہیں اور پھر بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات اور نظریات کی بھرمار ہے، یہ اصول ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم تعصبات سے بولاتر ہو کر اپنی زندگی میں احسن القول یعنی بہترین بات کو کیسے تلاش کریں اور اسے کیسے اپنائیں۔